بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. عاشق مصطفیٰ آپ شیر خدا. عاشق مصطفیٰ آپ شیر خدا. کملی والے کے دلدار ہو یا علی. کملی والے کے دلدار ہو یا علی. حامی بے کساں آپ مشکل کشا. حامی بے کساں آپ مشکل کشا. غم کے ماروں کے غم خار ہو یا علی. غم کے ماروں کے غم خار ہو یا علی. اور اتنا بالا ہو مرتبہ آپ کا. اتنا بالا ہوا مرتبہ آپ کا. اتنا بالا ہوا مرتبہ آپ کا. کم سنی میں ہی اعلان حق کر دیا. کم سنی میں ہی اعلان حق کر دیا. کفر کے دور میں ظلم کے سامنے. کفر کے دور میں ظلم کے سامنے مصطفیٰ کے طرفدار ہو یا علی. کفر کے دور میں ظلم کے سامنے مصطفیٰ کے طرفدار ہو یا علی. علم کا باب ہو آپ فخر نبی آپ ہو. علم کا باب ہو. فرمایا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بڑی شان و عظمت ہے. اسی کو فرمایا شاعر نے کہ علم کا باب ہو آپ فخر نبی آپ سے مل گئی علم کی روشنی. مشکلوں کی مصیبت کی ہر راہ پر. مشکلوں کی مصیبت کی ہر راہ پر ظلمتوں میں ضیاء بار ہو یا علی. ظلمتوں میں ضیاء بار ہو یا علی. تو علم کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ علم کا دروازہ ہے. اور فرمایا دروازے پر 2 مرتبہ آنا پڑتا ہے. دروازے پر 2 مرتبہ آنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ جب شہر میں داخل ہوں تب بھی دروازے سے جاتے ہیں اور جب علم واپس لے کے بندہ آتا ہے تب بھی دروازے سے گزرتا ہے. تو فرمایا علی کے پاس جو ہے وہ بندہ 2 مرتبہ آتا ہے. علی کے پاس بندہ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 2 مرتبہ آتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ 21 رمضان کو جو ہے وہ وصال ہے، آپ کی شہادت ہے. تو ہم نے پچھلا جمعہ جو ہے وہ شان عائشہ صدیقہ پہ پڑھایا تھا. تو یہ الوداعی جمعہ بھی ہے اور اس میں شان جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کی بیان کی جائے گی. آپ کی کرامات کو بیان کیا جائے گا اور آپ کی شہادت کے متعلق چند باتیں کی جائے گی. کہیے سبحان اللہ. باولا سے بلند بولے سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد بھی ہیں حضرت علی المرتضیٰ. اور جب
اسلام کی باری آئی تو بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نوجوانوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، جس نے نوجوانوں میں بڑے جو ہے وہ عمر والوں میں اسلام قبول کیا پہلے، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ کنیت ابو الحسن ہے۔ کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ اور آپ کی ایک لقب آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ حضور علی المرتضیٰ مسجد میں آرام فرما ہے۔ علی المرتضیٰ مسجد میں آرام فرما ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے تو کچی مسجد تھی، آپ کے اوپر مٹی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، آپ کا پیٹ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور مٹی آپ کے جسم سے برکتیں لے رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں سے بات لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مٹی کے باپ ہیں حضرت علی، حضرت علی تو حضرت آدم بنے ہیں مٹی سے، اور مٹی کے باپ ہیں حضرت علی، تو حضرت علی کو اس طرح بڑا اونچا مرتبہ دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ابا تراب اس لیے کہا کہ آپ کے جسم پر مٹی لگی تھی، تو اس کا معنی بنتا ہے کھڑے ہو جو مٹی والے، کہ تمہیں مٹی لگی ہے، مٹی والے کھڑے ہو جو، مراد اس کی یہ تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ابا تراب بھی کہا جاتا ہے اور شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ دو چار باتیں سماعت فرما لیں، ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ بچپن میں ہی نبی پاک کے پاس آ گئے تھے، تو بچپن میں ہی رسول اللہ کے پاس رہے اور وہاں سے ہی آپ نے تربیت حاصل کی۔ کبھی بھی آپ نے بتوں کی پوجا یا خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اس لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رجب میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور جو ہے ماہ رمضان کی 17 تاریخ یا 19 تاریخ دو جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، کسی نے آپ پر جو ہے وہ وار کیا، جس کی وجہ سے وہ وار آپ کے اتنا گہرا تھا کہ خون اتنا بہا کہ آپ نے 21 رمضان المبارک اتوار کا دن تھا جس دن آپ کو شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت جس دن ہوئی وہ دن کون سا تھا؟ اتوار کا دن تھا، اور ساتھ جو ہے وہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کی زیادہ جو ہے وہ شہادت پھر ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جب لگانا وہ اس نے مارا جب خنجر، تو آپ کے منہ سے یہ بات نکلی تھی فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو میں نے رسول اللہ سے بات کی تھی نا کہ دین حق کی تبلیغ کریں گے، فرمایا جب سے میں نے یہ بات کی تھی اس سے لے کر آج تک میں نے رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اور اسی حالت میں مجھے موت آئی ہے کہ میں لوگوں کو نماز کا حکم دے رہا تھا فجر کے وقت کہ لوگوں اٹھو، فرمایا لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے موت آئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بڑا مقام، بڑی شان، بڑی عظمت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جب وصال کا وقت آیا نا تو صحابہ نے کہا، قریب جو لوگ کھڑے تھے آپ کے اور بھی سنگی ساتھی تابعی جو کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا علی کوئی بندہ مقرر کر دو، کوئی بندہ مقرر کر دو ہمیں جو آپ کے بعد خلیفہ ہو۔
تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں کسی کو مقرر نہیں کروں گا۔ یہ بڑے جملے کی بات ہے، اگر سمجھیں گے سادہ انداز میں ہے لیکن جملہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا میں تم میں سے کسی کو بھی تمہارے اوپر حاکم مقرر نہیں کروں گا۔ پوچھا وجہ؟ کہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابو بکر صدیق عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ میرے بعد بھی تمہیں اچھا حکمران عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، مصطفیٰ نے کسی کو مخصوص نہیں کیا تھا۔ جب گزرے نبی پاک کا وصال ہوا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بند کر دی، ادھر بند کر دی بہاں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق عطا کیے، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق عطا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوا ہے۔ آواز کھولو تھوڑی، ادھر تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق عطا کیے، حضرت ابو بکر صدیق عطا کیے۔ تو فرمایا میں بھی اپنے پاس کسی کو مخصوص نہیں کر کے جاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا حکمران عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اچھی جو ہے وہ طرفداری کرنے والا بندہ تمہیں عطا کر دے گا، لہذا میں کسی کو مقرر کر کے نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ فرمایا علی سے تو بغض رکھے، علی سے تو بغض رکھے، یہ تیری عقل کا فطور ہے، علی سے تو بغض رکھے، یہ تیری عقل کا فطور ہے، تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے۔ کیا دو سبحان اللہ؟ فرمایا تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے، تو علی سے بغض رکھے گا، یہ تیری عقل کا فطور ہے، علی جو ہے وہ خدا کا شیر ہے، تو کو شیطان کی لومڑی ہے، علی خدا کا شیر ہے۔ علی کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، کیوں نہ بیان کروں۔ فرمایا جب حضرت علی المرتضیٰ مقام صفین کی طرف گئے نا، کہنا سبحان اللہ، مقام صفین کی طرف حضرت علی المرتضیٰ نکلے نا، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ جب مقام صفین کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو رستے میں ایک جگہ پہ آپ کے ساتھیوں سے پانی ختم ہو گیا، آپ کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے۔ یہ باپ ہیں حضرت امام حسین کے، کس کے؟ حضرت امام حسین کے یہ باپ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ دماد مصطفیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں حضرت علی المرتضیٰ، ان کا مقام یہ ہے۔ اور حضرت امام حسین کی تو شان ہی کیا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک کی اولاد اس کے بیٹوں کی طرف سے چلتی ہے، فرمایا میرا نسل میری بیٹی کی طرف سے چلے گا۔ حضرت امام حسین کی تو بڑی شان ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ فرمایا مقام صفین کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں گئے تو پانی ختم ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا علی آج پانی نہیں ہے پینے کے لیے، کوئی کرم نوازی کیجیے، اردو میں بات کروں گا آج، زیادہ پنجابی نہیں۔ فرمایا علی پانی نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، کچھ کرم کیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پتہ کیا تو کسی نے بتایا، فرمایا یہاں سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے پانی مل جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں بند کی نا، آنکھیں بند کرنے کے بعد ادھر ادھر نظر گھمائی، ایک جگہ پہ آپ کی نظر جم گئی، فرمایا جاؤ فلاں جگہ سے کھودو، اللہ تعالیٰ تمہیں پانی عطا فرما دے گا، فلاں جگہ کو کھودو وہاں سے اللہ تمہیں پانی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ کام کرنے لگے، سامنے ایک کلیسا تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، وہاں بیٹھا ایک بندہ نظریں جما کے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے توجہ کیجیے، حضرت علی المرتضیٰ نے وہ کام کیا، بندوں نے جا کے کھودنا شروع کی اس
उस जगह को खोदा तो नीचे एक पत्थर आ गया। अब सब ने जोर लगाया उस पत्थर को उठाने के लिए, बहुत सारों ने जोर लगाया लेकिन पत्थर नहीं उठा। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का उठाने का तरीका एक है पूरे हाथ से जोर लगाना। हजरत अली मुर्तजा ने उस पत्थर की तड़ेरों में अपनी उंगलियां इस तरह लगाई और उंगलियां लगाने से आपने जोर लगाया तो वो पत्थर साइड पे हुआ, नीचे से पानी का चश्मा निकल आया। हाँ, लोग कहते हैं इमाम हुसैन प्यासे थे करबला में। मैंने कहा उन्होंने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया था। अगर चाहते तो वो नहर को हुक्म देते तो नहर भी आपकी तरफ आ जाती। अगर वो हुक्म देते तो अल्लाह जन्नत से भी पानी भेज देता। जिनके बचपन का ये आलम है कि खुदा जिनको बचपन में जो है वो जोड़े जन्नत से अदा करता था, मैदान करबला में पानी नहीं दे सकता था? वो मैदान करबला में पानी भी दे सकता था। वो मैदान करबला में हर तरह की हिमायत भी कर सकता था। वो खुदा हर तरह से इनकी जो है वो मदद भी कर सकता था। लेकिन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के इस नवासे ने अजीमत पर अमल किया। हजरत अली मुर्तजा ने पत्थर को उठाया तो नीचे से निकला पानी। वो राह भाग कर आया बाहर, दरवाजा खोला, कलीस का बाहर आया, कहा अंत नबी, कहा तुम कोई नबी हो, तुम कोई नबी हो? हजरत अली कहने लगे अना लहा, मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई नबी नहीं हूँ। हजरत अली मुर्तजा ने पूछा, हजरत अली मुर्तजा से पूछा, कहा तुम नबी नहीं हो तो क्या नबी के कोई सहाबी हो? वो ईसाई पूछ रहा है। आज भी अगर ईसाइयों के पास असल नुस्खे हो ना तो लोग कहते हैं नबी पाक की शान। मैंने कहा नबी पाक की शान तो एक बुलंद है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी शान बयान की है इनकी किताबों में, हजरत उमर पाक की भी है, हजरत उस्मान गनी की भी है, हजरत अली मुर्तजा की शान भी बयान की है। हाँ, तो फरमाया आज भी अगर यहूदी नसरानी अपनी किताबें उठा के देखें तो नबी पाक की तो शान है ही है, नबी पाक के सहाबा की भी शान बयान की है। कहा तुम कोई नबी हो? हजरत अली ने कहा नहीं, मैं नबी नहीं हूँ। कहा नबी नहीं हो तो फिर कोई नबी के सहाबी हो मुझे लगता है। कहा हाँ, मैं नबी का सहाबी हूँ। तुझे किसने बताया? कहा मुझे बताया नहीं है, हमारी किताब बताती है एक वक्त आएगा कुछ काफिला इस जो है वो इस कलीसिया के पास आके खड़ा होगा और वो नबी होगा या फिर नबी का कोई सहाबी होगा जो पानी की तलाश में चक्कर लगाएगा, पानी नहीं मिलेगा, जमीन को खोदेगा, अल्लाह यहाँ से पानी अता फरमा देगा, अल्लाह यहाँ से पानी अता फरमा देगा। फरमाया तुम कोई नबी नहीं हो तो फिर अल्लाह के साथ नबी के सहाबी जरूर हो। तो हजरत अली मुर्तजा ने कहा हाँ, मैं नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। तो उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहा अपना दामन में मुझे भी वाबस्ता कर लीजिए। तो फिर हजरत अली मुर्तजा वहाँ सारों कतार रोए। फरमाया अल्लाह ताला की हाँ मेरी इतनी मकबूलियत है, ये तो फरमाया कुरान है, हदीसें हैं तो एक और बात है, मुस्तफा का फरमान एक और बात है, ये तो शान इस्लाम के बाद मिली हैं। अल्लाह ताला के हाँ हमारी इतनी इज्जतें हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम से पहले भी इज्जतदार बनाया है। अल्लाह ताला ने इस्लाम से पहले भी हमें इतना मकाम अता फरमाया है, इतनी शानी अता फरमाई है। तो फरमाया हजरत अली मुर्तजा के साथ फिर वो राहिब चला गया। उसने जाकर हजरत अली मुर्तजा ने मकाम सिर्फीन पे जाके जिहाद किया। तो फिर वहाँ वो बंदा राहिब जिसने हजरत अली मुर्तजा के हाथों से कलमा पढ़ा था, इस्लाम कबूल किया था, फिर वो उस जंग में जो है वो शहीद हो गया। तो ये है हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान, अजमत और आपकी रिफत और बुलंदी हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की। तो हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत करनी चाहिए।